بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریلیجیس او سی ڈی کے بارے میں بات کریں گے۔ او سی ڈی جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ بھی ایک انزائٹی کی قسم ہوتی ہے، یہ بھی انزائٹی ہی ہوتی ہے۔ دوستو ریلیجیس او سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دین کے بارے میں وسوسے آنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس خالق مالک کے بارے میں وسوسے آنا۔ یہ وسوسے کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن جن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ میں کن وسوسوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو یہ جو وسوسے ہیں یہ اسلام میں معاف کیے گئے ہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ صرف وسوسوں کی حد تک ہو۔ مطلب ایسا نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان سوچوں میں بیزی کر لیں، جان بوجھ کے آپ اپنے اندر سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر سوچ رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کے آپ دیندار ہیں۔ بیسیکلی جو او سی ڈی ہوتی ہے یہ دو لفظ ہوتے ہیں، obsessive compulsive۔ کچھ خیال پاگل پن میں آتے ہیں انسان کو، اور کچھ انسان کی مجبوری کی وجہ سے اسے خیال آتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو او سی ڈی ہوتی ہے بار بار ہاتھ دھونے کی، وہ اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں کر پاتے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اسی طرح جو تھاٹس انسان کو ریلیجن کے بارے میں آتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مطلب اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایسے جو تھاٹس ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تھاٹس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہن اور ایک بھائی کا قصہ شیئر کروں گا۔ ایک میری بہن ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ جب بھی میں نماز کے لیے نیت باندھتی ہوں میرے دل میں اکثر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہونی، تم کس کے لیے نماز پڑھ رہی ہو، یہ نماز تو تمہاری نعوذ باللہ ایسے ہی ہے، بس زمین میں سجدے مار رہی ہو، تو میں کیا کروں۔ میری بہن دیکھیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو دیکھ رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں انہیں آنے دے، آپ اپنے کیے کی دیندار ہیں۔ جو دماغ میں تھاٹس ہیں ان کے آپ دیندار نہیں ہیں، جو جان بوجھ کر آ رہے ہیں، جن پہ کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ان تھاٹس کی دیندار نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ اگر جان بوجھ کر سوچیں گی آپ ان کی دیندار ہیں، وہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے۔ اب نمبر دو، دوسرے میرے بھائی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ تمہاری کون سی دعا قبول ہو جانی ہے، تم تو گنہگار قسم کے انسان ہو۔ کہتے ہیں جب میں کسی محفل میں جاتا ہوں، کسی نعت کی محفل میں جاتا ہوں تو بھی مجھے ڈیفرنٹ طرح کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تب بھی مجھے وسوسے آتے ہیں، جب میں کہیں تلاوت سنتا ہوں تب بھی مجھے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کی کیس میں بھی ایک ہی چیز ہے، جو چیز آپ جان بوجھ کر سوچیں گے یا جان بوجھ کر کریں گے اپنے دین کے حوالے سے، اس کی آپ کو پکڑ ہے، شریعت میں بھی ہے اور دائرہ اسلام میں بھی ہے۔ لیکن جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، آپ کو جو سوچیں آ رہی ہیں، اب وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ مجبوراً آ رہی ہیں، وہ آپ کو او سی ڈی ہو رہی ہے، اس میں تو آپ کا کوئی اختیار نہیں، تو لہٰذا ان پہ آپ کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب ان کو ختم کیسے کریں، سوال تو یہ بنتا ہے، اور اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے دوستو۔ جس کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کر کے او سی ڈی ہو رہی ہے ریلیجن میں، آپ نماز پڑھنے میں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ جی نماز پڑھنے سے مجھے یہ او سی ڈی ہو رہی ہے، آپ بار بار نماز پڑھیں۔ جب بھی نماز کا وقت آئے آپ نماز کی نیت کریں، نماز پڑھیں، جو بھی خیال آئے اسے کہ میرا اللہ تو جانتا ہے نا، میرا اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے نا، بس اسی نے دعا قبول کرنی ہے، اسی نے نماز قبول کرنی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ذہن میں جو وسوسہ آتا ہے آنے دیں۔ وسوسے ڈالنے والا سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے ذہن میں غلط ملت چیزیں ڈالتا رہتا ہے، لیکن انسان تب تک معافی میں ہے جب تک وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، لیکن جب انسان اس کو عملی جامہ پہنا دے گا تب انسان اس کی پکڑ میں آ جائے گا، تب انسان اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو جو آپ کو خیال آ رہے ہیں آنے دیں ان کو، ان سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی میری طرح یہ سوچنا چھوڑ دیں
کہ دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو گئے، کیونکہ جب یہ مجھے بھی تھاٹس آتے تھے تو میں بھی سمجھتا تھا شاید میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انسان کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے، تو وہ بہتر جانتی ہے کہ کس انسان کے لیے اس نے کیا مقام چن کے رکھا ہے۔ آپ بھی اپنے مقام کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بلکہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس عبادت کو بہت قبول کرے گی۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنی نماز با جماعت ادا کریں، جمعے کی پابندی کریں۔ دوستو اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔